اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم سامعین، قابل قدر دینی اور ملی بزرگوں، اسلامک دعویٰ سینٹر مبرز کے کارکنان، شیخ محترم محمد نسیم صاحب مدنی محمدی حفظہ اللہ، آج اسلامی تقویم کے اعتبار سے سال کا جو تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے، اس کی 9ویں تاریخ ہے، اور اسی مناسبت سے شیخ نے تمہیدی کلمات میں بھی اشارہ دیا ہے کہ وقت حالات کے پیش نظر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، محبت رسول کی حقیقت۔ اور سچ یہ ہے کہ آپ نے بارہا اس موضوع پر سنا ہے اور بہت کچھ سنا ہے، لیکن مزید سننے کی ہمیشہ ضرورت باقی ہے، اس لیے کہ یہ موضوع حبیب کبریا سے متعلق ہے، آپ کی ذات و حیات سے متعلق ہے۔ میں سچی بات یہ ہے کہ آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی، طبیعت کچھ ہے ناساز۔ میں کوئی نئی نادر تحقیق تو لے کر آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، البتہ کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں شکر گزار ہوں شیخ محترم کا، ان کے سنٹر کے ذمہ داروں کا، آپ جملہ متعاونین حاضرین سب کا، کہ شیخ کی کوششوں کی بنیاد پر یہ اسٹیج فراہم ہوا۔ آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں میں سے کچھ بچا کر کے دین کے نام پر، محبت رسول کے نام پر یہاں اکٹھا ہوئے۔ اللہ آپ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، محبت کا لفظ اردو زبان کی ڈکشنری میں مختلف معانی پر بولا جاتا ہے، مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور سے اس کا استعمال ہوتا ہے دل کے طبعی رجحان اور میلان کے لیے،
قرآن و حدیث بھی اگر آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی اس لفظ کا استعمال اس معنی میں بکثرت ہوا ہے. لیکن دل کے طبعی میلان کے لیے، رجحان کے لیے اردو زبان کی ڈکشنری میں ایک اور لفظ ہے جو رسوائے زمانہ ہے، اور وہ لفظ ہے عشق کا. اس کو بھی ادباء شعراء استعمال کرتے ہیں دل کے طبعی میلان اور رجحان کو بیان کرنے کے لیے. لیکن سچائی یہ ہے کہ محبت کے لفظ میں اور عشق کے لفظ میں بہت فرق ہے. محبت پاک دامنی پر مبنی چیز ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور عشق خود غرضی مفاد پرستی پر مبنی ہوتا ہے اور انسان کو نکما بنا دیتا ہے. غالب نے بھی کہا ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. گویا عشق میں کہیں نہ کہیں خود غرضی ہوتی ہے اور شرعی دائروں سے ہٹ کر کے وہ دلی میلان اور محبت ہوتی ہے جو انسان کو اپاہج بنا دیتی ہے، ناکارہ بنا دیتی ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیے، احادیث رسول کا آپ مطالعہ کیجئے، پورے قرآن کو پڑھ جائیے آپ، باوجود کہ عشق کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، کہیں بھی محبت کے معنی کی ادائیگی کے لیے، دل کے طبعی رجحان اور میلان کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں کہیں بھی عشق کا لفظ وارد نہیں ہوا. احادیث رسول کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو کہیں بھی عشق کا لفظ دل کے طبعی میلان اور رجحان کے لیے اس لفظ کا ذکر نہیں آتا ہے. ایک جھوٹی حدیث موضوع روایت بیان کی جاتی ہے جس کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت واضح بات کہی ہے کہ یہ موضوع چیز ہے، اور وہ بھی جھوٹی روایت میں بھی خرافات ہی ہے. کہا یہ گیا کہ من عاشقا وعفا وماتا فہو شہید، کہ اگر کسی نے عشق کیا یعنی ناجائز سمبندھ جوڑا کسی سے اور پاک دامن رہا، یعنی غلط طریقے سے قربت حاصل نہیں ہوئی اور مر گیا بلا قربت کے، تو وہ شہید ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی مسلمان اپنا نام عاشق رسول، عاشق الہی رکھے، یہ بھی غلط ہے. اس لفظ کا استعمال نہیں ہے. اس لفظ کی تعبیر کے لیے، اس معنی کی تعبیر کے لیے قرآن مجید میں محبت کے لفظ کا ذکر بار بار آیا ہے. قرآن مجید پڑھیے، شیخ تو ہمارے حافظ ہیں ماشاءاللہ. ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، مختلف صفات کا ذکر ہے، اور وہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں میں سے ان کے یہ صفات ہیں، ان کے یہ صفات ہیں. بار بار قرآن مجید میں مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوب میں اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور وہاں لفظ کیا آیا ہے؟ یحب. اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں ایسے ایسے لوگوں سے، ان کے یہ صفات ہیں. لیکن کہیں بھی عشق کا لفظ وارد نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی کیا توجیہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی طبیعتیں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہیں. جب انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں تو محبت کے اسباب بھی کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے. اور جب اسباب مختلف ہوں گے تو محبت کی قسمیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ مختلف ہو جائیں گی. محبت کی ایک صورت یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ فطری طور پر محبت ہے. انسان فطری طور پر اپنے ہم زبان لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اپنے ہم وطن لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اپنے ہم پیشہ یا ایک آفس میں کام کرنے والے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. انسان اپنی چیز سے، اپنے موبائل سے، اپنی زمین و جائیداد سے، اپنے ماں باپ سے کیا کرتا ہے؟ فطری طور پر کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. روحانی طور پر بھی ایک رشتہ ہوتا ہے. انسان اپنے اساتذہ سے، اپنے معلمین سے، ان لوگوں سے جن سے کچھ سیکھا ہے، ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، اس پیمانے پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی معلم سب سے بڑے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے اس معاملے میں.
آپ تمام مومنوں کے، آپ کی بیویاں تمام مومنوں کے لیے کیا ہیں؟ ماں ہیں، اور آپ روحانی کیا ہیں؟ باپ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے معلم حقیقی ہیں، مربی حقیقی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے بہت زیادہ حقدار بنتے ہیں۔ محبت کی دوسری قسم ہے میرے بھائی عقلی، اور اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ عقل کسی خوبصورتی کی بنیاد پر، جمال، بیوٹی کی بنیاد پر کسی چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، دل فطری طور پر اس کو آشاش کرنے لگتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر ہے، اس کے سامنے کوئی نئی تحقیق دریافت آ جائے، وہ ڈاکٹر ہے، اگر نئی چیز عرض کر بیٹھے گا کہ واہ کمال کر دیا۔ شاعر ہے تو کہے گا کمال، غالب اتنا بڑا شاعر ہے۔ مومن خواہ مومن کے ایک شعر پر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہتا ہے اگر یہ شعر دے دو تو میں پورا اپنا دیوان، اتنا خوش ہو گیا، اتنا فریفتہ ہو گیا ہو۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک آدمی پینٹنگ کرتا ہے، اگر کسی نے خصوصی ڈیزائن بنا رکھا ہے اس سے وہ محبت کر بیٹھتا ہے۔ ایک آدمی تقریر سے شغف ہے، بولنے کا انداز ہے اس کا، جب کسی کو بہت بہترین کسی مضمون پر تعبیری انداز سے بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ تو عقلی محبت جو ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے جمال، یعنی کسی چیز کے حسن، خوبصورتی کی بنیاد پر، خوبصورتی بظاہر کوئی خوبصورت ہی ہو، لڑکا یا نوجوان، روبرو انسان جب دیکھتا ہے تو اس سے جو ہے اس کا دل مائل ہوتا ہے کہ یار واقعتاً اللہ نے کتنا خوبصورت اس کو پیدا کیا ہے۔ اور ان تمام اعتبارات سے اگر آپ دیکھیں میرے بھائیوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبتوں کے سب سے زیادہ حقدار۔ سیرت رسول کو پڑھیں، اصحاب رسول نے حبیب کبریا کے بارے میں جو جذباتی الفاظ کہے ہیں وہ احادیث میں محفوظ ہیں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تخلیقی اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے آپ سے زیادہ میں نے خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے دست مبارک کا حال یہ تھا کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ وہیں پر دوسرے صحابی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پرسنالٹی ایک انسان کی ہیبت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من رآہ بدیہتاً ہابہ، کہ اچانک اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائے تو اس کو پسینہ آ جائے۔ پرسنالٹی اتنی آپ میں دم دکھتا تھا۔ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ کوئی یہودی تھا، کسی کا قرض نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر کے انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول سے کہا تو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پلٹا اور لا کر کے اتنا ہیبت اس پر کیا ہوئی۔ جو انسانی جسمانی خوبصورتی ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لنا شمس ولی الآفاق شمس، ایک سورج تو آسمان میں طلوع ہوتا ہے اور ایک سورج میرے آنگن میں طلوع ہوتا ہے، لیکن میرے سورج کے چہرے کی تابانی کے سامنے آسمان کے سورج کی روشنی بھی کیا ہو جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور مدح کرنے پر اترتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ جیسا کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں، کأنما قد خلقت کما تشاء، کہ آپ تو ایسے ہی جیسے اللہ سے آپ نے خود کہا ہو کہ ایسے ایسے بنا کر کے آپ کو پیدا کر دیا اللہ نے جیسا آپ نے چاہا۔ غالب کہتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشنے، کہ غالب اللہ کے رسول کی تعریف کرنا چھوڑ دو، کر نہیں سکتے ہو، کتنی خوبیوں کے آپ مالک ہیں، بس یہ کہہ دو کہ آپ کے بارے میں رب ہی جانتا ہے کن کمالات کے آپ کیا ہیں، جمالات کے آپ کیا ہیں، مالک ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، عقلی اعتبار سے جو قسم ہے جمال، خوبصورتی، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کمال، ایک انسان کے ہاں خوبصورتی جسمانی نہیں ہوتی ہے لیکن معنوی اعتبار سے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لنگڑا ہے، لولا ہے، لیکن غضب کا وہ کیا ہے، صحافی ہے، غضب کا وہ ادیب ہے، غضب کا وہ قلم کار ہے۔ آخر شیکسپیئر کا ڈرامہ کیوں مشہور ہے، غالب کی شاعری کیوں مشہور ہے، پیکڑ شرابی کبابی پتہ نہیں کیسا انسان، لیکن ایک انسان جب شعر و شاعری کی دنیا میں آتا ہے
تو وہاں جا کر کے غالب کی حیثیت اس کے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنے کمالات سے بھری ہوئی تھی، اتنی خوبیاں تھیں آپ کے اندر کہ اس کو غالب نے جیسا کہا ہے کہ کوئی بیان الفاظ میں کیا نہیں جا سکتا۔ آپ اتنے بہادر تھے کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے، اکیلے دشمنوں کی پوری سب کو کھدیڑ کر کے چلے آتے، اتنے بہادر۔ تو آپ کے یہاں تعبیر کی وہ بلندی تھی کہ آپ جوامع الکلم نواز سے نوازے گئے، اتنا جامع تعبیر کوئی انسان بشر کر ہی نہیں سکتا دوسرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال کی جہاں تک بات ہے، ہر اعتبار سے بھی آپ اس میں جو ہے انسانی اعتبار سے جس مقام اور مرتبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، اس مقام اور مرتبے کو کوئی شخص نہیں پا سکتا۔ تیسری چیز ہے محبت کرنے کی احسان، اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے الانسان و عبد الاحسان، عبد الاحسان، کہ انسان پر کوئی کسی پر احسان کر دیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ احسان مند ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کے لیے کتنی محنت کی ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم انسانوں پر، مسلمانوں پر نہیں، جن و انس پر کتنے ہیں کہ ایک جانور کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ذبح کرو، اذا ذبحتم، جب جانور تمہیں ذبح کرنا ہو تو چھری تیز کر دو اور اس ذبح میں کیا کرو؟ آرام پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک آدمی کو کہ چڑیے کے بچے کو اٹھا لیا گھونسلے سے اور اس کی ماں جو ہے پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو کس نے پریشان کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب مل رہا ہے۔ احسان کے جملہ جو قسمیں ہیں، وہ حاتم کی سخاوت بھی آپ کے اندر ہے، دوسروں کی شجاعت بھی آپ کے اندر ہے، کرم نوازی بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کے یہاں جو پائی جاتی وہ کسی اور کے یہاں نہیں۔ اس اعتبار سے بھی میرے بھائی اور دوستوں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم انسانوں پر اور خاص طور سے ہم مسلمانوں پر زیادہ ہیں۔ ہمیں آپ سے والہانہ کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ محبت کی تیسری قسم ہے جو بنیاد ہے، اور وہ ہے شرعی محبت۔ اور شرعی محبت کی مختلف کیا ہیں؟ قسمیں۔ اس میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ، بلکہ وہی محبت کی اساس ہے، وہ کیا ہے؟ محبت الہی۔ ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہم قرآن سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ تاکہ حقیقی معنی میں ہمیں اللہ کی محبت، اس لیے کہ رب نے کہا ہے کہ میرے نبی سے محبت کرو گے تو ہماری محبت تمہیں۔ ہم کعبہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا وہ گھر ہے۔ تو محبت جو شرعی ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور وہی حقیقی محبت ہے۔ بقیہ ساری محبتیں، ہم اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، عزیز و اقارب سے محبت کرتے ہیں، دوست ساتھی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں اس لیے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی حقیقی معنی میں محبت کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے۔ تو سب سے ٹاپ درجہ کس کا، کون سی محبت ہے؟ اللہ کی محبت۔ اور دوسرے نمبر پر باری آتی ہے کس کی درجہ بندی میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور قرآن مجید جب آپ پڑھو گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ آپ کرو گے تو آپ دیکھو کہ یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ درجہ بندی میں اللہ کی محبت ایک نمبر پہ ہے، نبی کی محبت دوسرے نمبر پر ہے، لیکن بار بار قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ اللہ کی محبت تم حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ نبی کی محبت تمہارے دلوں میں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت رسول یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ دیکھیں یہاں پر بھی دونوں محبتوں کو اللہ نے ایک ساتھ ہے۔ اگر تمہارے یہاں
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تمہارے باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بیوی کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، پراپرٹی جائیداد کی محبت، دکان و مکان کی محبت غالب آ گئی۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل فتربصوا، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب کیا کرے گا؟ نازل کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے نبی کی محبت کے بغیر، اور نبی کی محبت کو حاصل کیے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور ایمان ہمارا اور آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان تمہارا درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم ہم سے محبت دنیا اور جہان جو ماں باپ ہیں ساری چیزوں سے زیادہ ہم سے والناس اجمعین نہ کرنے لگو، تو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ ایمان اور محبت رسول یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ سے میری محبت کا جو معاملہ ہے، دنیا جہان میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بجز اپنی جان کے، اپنی ذات کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ عزیز رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جا کر کے تمہارا ایمان کیا ہوا؟ مکمل ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی کیا ہے؟ کسوٹی ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفقت کا سبب ہے۔ صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماذا عادت لہا، پوچھ تو رہے ہو لیکن کوئی تیاری بھی کی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس بہت زیادہ نماز، بہت زیادہ روزہ تو نہیں۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے بارے میں تصور بھی نہیں کہ فرائض سے انہوں نے کہ یہاں غفلت رہی ہو، یعنی نفلی صدقات و خیرات، نفلی روزے، نفلی نمازیں ہمارے پاس، ہماری جھولی میں اور بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ہاں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے انتہا درجہ کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ۔ تو محبت رسول ایمان کی کسوٹی ہے، اور محبت رسول یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفقت کا، صحبت کا، معیت کا کی وجہ ہے، امن و امان کی ضمانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ساری خوبیوں کی کیا ہے؟ جامع ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، سوال اس بات کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت آپ کی ہے، وہ محبت کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا آپ دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس جاؤ جو انتہا درجے کا فاسق اور فاجر مسلمان ہو، اس سے آپ پوچھو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو یا نہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن کیا اس کی یہ بات عملی طور پر درست ہے؟ اگر اس کی زندگی اتباع رسول سے خالی ہو تو کیا اس کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا؟ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہاں بلا شبہ
دل میں کس شخص کے اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے، اس کا حقیقی حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ حسرات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اگر کسی انسان کے ہاں پائی جاتی ہیں تو اسی قدر یہ کہا جائے گا کہ اس انسان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ ہے۔ آپ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، آپ دین میں سرفرے ہوں، دین کے نام پر بدعت و خرافات کو ایجاد کرتے ہوں، گوشے درود کے نام پر درود تنجانی اور ایجانی اور کیا کیا نام ہے، لکھی اور ہزاری اور نامعلوم شرکیہ اور کفریہ کلمات کو لوگوں میں رواج دیتے ہوں، آپ دین کے نام پر ادارہ قائم کرتے ہیں اور اسے بدعت کی فیکٹری بنا دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت درجہ کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، سچائی یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا، میرے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ مجھ سے صحیح معنی میں کیا ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا۔ لا یؤمن احدکم، ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوگا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اپنی سوچ کو، اپنی فقہ کو، اپنے قواعد جو بنائے ہوئے دنیاوی ہیں تمہارے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اس کے تابع نہ بنا دو۔ تمہارے یہاں مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سیدھی صحیح روایت موجود ہے، آپ کہتے ہو ہمارے لوگوں نے ایسے کہا ہے، آپ حدیث کے مقابلے میں اپنی سمجھ کو کیا کر رہے ہو، ترجیح دے رہے ہو، اور دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اتباع رسول ہی محبت رسول کا عکس حقیقی ہے، دوسرا نام ہے۔ بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے آپ کو حقیقی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، آپ لاکھ دعویٰ کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، تم اللہ کے نافرمانی کرو دن رات اور کہو میں اللہ سے بہت زیادہ کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو تمہاری یہ بات، یہ دعویٰ بلا دلیل کیا ہے۔ اگر تمہارے یہاں واقعی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی سنت ثابت ہو جائے وہ آپ اپنی زندگی میں اس کو برتیں، اپنی پیشانیوں کا کیا بنا لیں، جھومر بنا لیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ دین ہے، آپ کہتے ہیں نیند میری بھاری ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ سے کہا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، آپ کہتے ہیں موسیقی سننا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، بڑی توقیر کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی، آپ کا لباس ٹخنے سے اوپر ہوتا تھا، آپ کی دوستی اور دشمنی کا پیمانہ یہ ہوتا تھا۔ آپ کہتے ہیں زمانہ دوسرا ہے، بدل چکا ہے اور ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا ڈھورا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کے یہاں فیلنگ ہے، لیکن آپ کے یہاں اس چیز کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اگر آپ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی تعظیم ہونی چاہیے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تعظیم آپ کی زبانی بھی ہونی چاہیے، دل سے بھی ہونی چاہیے، عملی طور سے بھی ہونی چاہیے۔ ٹوٹی ٹرائلیاں لے کر کے، جھنڈیاں نصب کر کے، سال میں ایک دن چلا کر کے، سڑکوں پر اتر کر کے محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، محبت رسول کا موضوع صرف ربیع الاول میں نہیں، ایک مسلمان کی زندگی سے اللہ کے رسول کی زندگی کا تعلق زندگی کے ہر دن سے، ہر پل سے ہے، اس لیے یہ موضوع ہر مہینے میں بیان ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کا حال یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ آج دنیا میں واقعات کیا کیا پیش آئے ہیں تو آپ نے سارے نیوز چینل کو پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، لیکن آپ سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ قرآن مجید بھی آپ نے 2 صفحہ پڑھا تھا صبح اٹھ کر کے یا شام میں یا کسی وقت، کہاں موقع نہیں مل سکا۔ دعویٰ ہے کہ آپ انتہا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ کہاں پر میچ ہو رہا ہے اور کہاں پر کون سا اور واقعہ ہوا، الٹے سیدھے کون سی فلم ریلیز ہو گئی ہے، سب جانتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ کو خبر نہیں ہے تو احکام شریعت کا ارکان اسلام تک لوگ نہیں جانتے ہیں۔
ارکان ایمان میں تو باریکی آ جاتی ہے، اس کے تفصیلات کو اجمالی کے بجائے تفصیلی جاننا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حالت یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ ہماری اکثریت کا کہ ارکان ایمان اگر پوچھ لو تو مجلس میں سے لوگ چہرہ چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انہی سے اگر یہ پوچھ لو کہ کس کرکٹر نے کہاں پر کس فیلڈ میں کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، ان کو جنرل نالج کے نام پر ساری معلومات کیا نام ہے موجود ہے، ان کے ذہنوں میں موجود ہے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا نام بتا دو، کہتے ہیں یہ تو تھوڑا مشکل کام ہے۔ تو کس محبت کی بات آپ کرتے ہیں؟ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عاشق محبوب جو ہوتا ہے، محبت کرنے والا جو ہوتا ہے، اپنے محبوب کی صفات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی جتنی خوبیوں کو وہ جانے گا اس سے محبت اتنی ہی زیادہ اس کی کیا ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ آپ نے ایک رسم بنا لیا کہ ربیع الاول کا جب مہینہ آئے گا تو اس میں ایک دو تقریریں ہو جائیں گی، اس میں ہم بیٹھ لیں گے، اس میں ہم سن لیں گے، اور وہ بھی ایک خاص سماجی انداز سے، وہ روایتی انداز سے، فنکشن کے انداز سے، یعنی بدعات کر کے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا کام محبت کا کیا کر دیا ہے، انجام دے دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، محبت رسول یہ اتباع رسول ہے۔ محبت رسول اگر آپ کے ہاں ہے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دفاع میں آپ کو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اس کے ترویج کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بھائی شیخ محترم نسیم صاحب آپ کو لوگوں کو غیرت دلا رہے تھے کہ آخر کرسیاں خالی ہیں، دین کی مجلس ہے، لوگ باہر سے بلائے گئے ہیں، آئے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، موضوع بھی محبت رسول ہے جس پہ آپ کٹ مر پڑتے ہیں، جھگڑے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آخر خالی کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نفاذ اپنی زندگی میں اور ان کی ترویج معاشرے کے اندر، اس لیے کہ جب تک صحیح سنت کا رواج نہیں ہوگا بدعتیں وہاں کیا ہو جائیں گی، پیدا ہوتی جائیں گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آخر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کہاں کیا؟ اپنی زندگی جو عمر ہے 40 سال کی، 42 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تمہاری جانوں پر مسلمانوں جتنا تمہارا حق ہے اس سے کہیں زیادہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہی تصور اور یہی عقیدہ تھا، یہی فیلنگ، یہی جذبات تھے کہ احد کے میدان میں ایک نہیں، دو نہیں، 7 انصاری صحابہ نے یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت میں، آپ کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کون ہے جو ان کو ہم سے دور کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے، اور آپ سے دشمن قریب جب آ جاتے تھے تو آپ کہتے تھے کون ہے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور ان کو ہم سے، ان دشمنوں کو ہم سے دور کر دے، وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی یا جنت کی میں بشارت دے رہا ہوں، یا یہ کہ جنت میں میری معیت میں، میری رفقت میں، اسے میری صحبت میں رہنا نصیب ہوگا۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، 7 صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت پر حملے ہو رہے ہیں بدعت و خرافات کی شکل میں، عید میلاد کے نام پر اور نامعلوم چرب زبانیوں کے ذریعہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے اس تعلق سے کتنا کیا؟ دامے درمے سخنے جو مال ہے اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے اپنے وقت میں سے کتنا دیا؟ ہم نے لوگوں کو کتنا سمجھانے کی کوششیں کی؟ ہم اس بارے میں کتنے غیور نکلے؟ ایسے دعویٰ کر دینے سے کہ ہم تو بڑے سچے عاشق ہیں اللہ کے رسول کے، اور ہم سچے محب رسول ہیں، میرے بھائی اور دوستو یہ حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو محبت رسول ہے تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کہ بچانے کے لیے جن صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جن صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر جماعتیں اسلام کی طرف منسوب لوگ خاندان نبوت کا بہانہ بنا کر کے، آل بیت نبی، آل بیت اطہار کا واسطہ دے کر کے، چادر فاطمہ کو لے کر کے اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں وہ زبان کھولتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تو ان کے دفاع کے لیے ہم نے کیا قربانی دی، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟
یہ بھی محبت رسول کے حصوں میں سے ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے بھی آپ کیا کریں، دفاع کریں۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ میں عاشق رسول ہوں اور ہماری زندگی یکسر تمام چیزوں سے خالص ہو، جو محبت رسول کے اثرات ہوتے ہیں، جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور دعویٰ ہم کریں تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم حقیقی معنی میں بھلے دعویٰ کریں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم کہیں نہ کہیں کیا ہیں، دور ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ رسمی نہیں ہے کہ ہم نے سال میں ایک مرتبہ کوئی چیز کر لیا، بلکہ محبت یہ ہے کہ زندگی کے ہر پل کو، شادی ہو، بیاہ ہو، لین دین ہو، دوستی دشمنی کا معیار ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، طرز حیات ہو، اسٹائل ہو، لائف ہو، صبح شام جو بھی ہے، آپ کو نبوی سنت میں اپنے آپ کو اسی سانچے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا، ڈھالنا ہوگا، اور لوگوں کو بھی اس جانب لانے کی کیا کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ ورنہ میرے بھائیوں جانو کہ محبت کے نام پر پھر نامعلوم کیا کیا خرافات جنم لے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہم نے کہا کہ دو مسلمان نہیں، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس بات میں اختلاف کرے کہ محبت نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دین نہیں ہے، بلکہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ یہ بلا شبہ ہر کوئی متفق ہے، لیکن محبت رسول کیا ہے اسے سمجھنے کی میرے بھائیوں اور دوستوں ضرورت ہے۔ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں ہم محبت نبوی کے نام پر جذباتی نہ بن جائیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی روکا ہے، اور بلا شبہ آج کل جو کام ہو رہے ہیں محبت رسول کے نام پر، 12 ربیع الاول کو خاص طور سے اس دن کو خاص کر کے میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جذبات نیک ہیں، ہم یہاں نکلے ہیں، ہمارے ارادے نیک ہیں، آپ کے ارادے نیک ہیں، آپ کے جذبات نیک ہیں، ہم آپ کے ارادوں پر، آپ کی نیتوں پر شبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے طریقے پر اعتراض ضرور ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کام ہم نے دین سمجھ کر کے کیا ہے۔ سوال وہیں اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ انہیں کس درجہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صحابیہ ہیں، احد کے میدان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک نہیں، دو نہیں، 3 بیٹے اور شوہر شہید ہو جاتے ہیں، وہ دیوانہ وار بھاگتی ہیں، وہ بار بار دوڑی ہوئی چلی جاتی ہیں، ان کو صحابہ روکتے ہیں کہ کہیں عورت ذات جا کر کے وہاں پریشان نہ ہو جائیں، اپنے شوہر کی لاش کو اس کٹی پٹی حالت میں دیکھ کر کے کہیں نوحہ اور مرثیہ نہ کر بیٹھیں، لیکن وہ بار بار پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتا دو، آپ زندہ بسلامت ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں، لیکن کہتے ہیں ہمیں وہاں پہنچا دو، ہم آپ کو دیکھ لیں۔ چہرے انور پر جب ان کی نگاہ پڑتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر آپ زندہ ہیں تو ساری مصیبتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے دشمنوں نے خرید لیا، لے جا کر کے انہیں سولی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، انہیں کمنٹ کیا جاتا ہے، ان پر طنز کیا جاتا ہے کہ زید تم تو اس وقت سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری جان بچ جائے اور آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے آئیں اور انہیں سولی دے دیں، تمہارے کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کہا اللہ کی قسم ہمیں تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میری جان عزیز بچ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب مبارک میں کانٹا چبھ جائے۔ صرف دعوے سے محبت رسول حاصل نہیں ہوگی، دعوے کی میں ضرورت ہے میرے بھائی، عملی پریکٹیکلی طور سے اس چیز کو پیش کرنے کی، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع میں آپ کو قربانی دینے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی، اور میں نے کہا کتاب و سنت کی نکیل لگا کر کے، جذباتی ہو کر کے نہیں، فیلنگ سے دین کے مسائل کو مت بیان کیجئے، بلکہ ہر مسئلے کو جانچ پرکھ کر کے کتاب و سنت کی کسوٹی پر جو ثابت ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور جو ثابت نہیں اس کو دین سمجھ کر کے ہم دین کے اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے تو آپ واقعی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہیں؟ محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ممکن ہے یوں بظاہر انسان کے ہاں ہو سینے میں، جیسا کہ میں نے کہا دل کا ہاتھ اللہ جانتا ہے، ایک نفسی مسئلہ ہے، لیکن وہ محبت متقاضی ہے عملی پریکٹیکل طور سے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں بھی شریعت کو کیا کریں؟ برتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے تو آپ کے دین کی ترویج کے لیے آپ آگے بڑھیں، قربانیاں پیش کریں،
دروس میں حاضر ہوں، دین کو سیکھیں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیں، اس پر قائم رکھیں اور یہ بتائیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اسی کے بعد اللہ کی بنائی ہوئی حسین جنت تمہیں ملنے والی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا، ہم نے دین میں بھی بے لگامی، یہ بھی جائز وہ بھی جائز، اس میں کیا حرج ہے، چنانچہ آنچے اینچے اونچے، اور ایسا ہوا ہے بزرگوں نے کہا ہے، تو رسول نے کیا کہا ہے میرے بھائی؟ رسول نے کیا فرمایا ہے؟ رب نے کیا کہا ہے؟ 1,000 کی نوٹ، 500 کی نوٹ، ایک آرڈر کے ذریعہ ساری نوٹ کیا ہو گئی؟ کینسل ہو گئی، سارے روپے کالے دھن ہو گئے۔ اللہ اکبر! کہتا ہے کہ یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں۔ ارے وہ کالا دھن صدیوں سے تیرے خاندان میں ہے تو ہم کیا کریں؟ کتاب و سنت کی مہر اس پر نہیں ہے، ریزرو بینک کے گورنر کی مہر نہیں ہے، اس نوٹ پر نہیں چلے گی، سب چالو مال ہے۔ دھن یہ کیا ہو گیا؟ تیرا دین، یہ جو کچھ دین کے نام پر تو انجام دے رہا ہے اور نہ کرنے والوں کو گستاخ رسول بتا رہا ہے، اس پر مدینہ والے کی مہر نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے دلیل اس چیز کی نہیں ملتی ہے۔ تیرے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، تیری نیتوں پر ہم شبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ جو تم نے ایجاد کیا ہے وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تو تھے، انہوں نے کہا ہم راتوں رات عبادت کریں گے، کسی نے کہا ہم سال کا سال روزہ رکھیں گے، تو کیا وہ دین ہو گیا؟ ان کی نیتوں میں کوئی کمی تھی؟ ان کی نیتوں میں کوئی شبہ کیا جا سکتا؟ وہ صحابہ رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ انہیں کیا تھی؟ محبت تھی میرے بھائی اور دوستوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اپنے فیلنگ سے، جب دین کی دلیلوں سے وہ ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے فیلنگ سے دین کی توضیح کرنی چاہی، دین کا جو ہے خلاصہ ایکسپلین کرنا چاہا، تو پھر وہاں غلطی ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ٹوکا بھی اور ڈانٹ بھی پلائی۔ یاد رکھیں، آپ دین کا کوئی کام کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن محبت کے نام پر، فلانے کے نام پر دین میں کوئی بدعت ایجاد کر دیں تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ بھی اٹھیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، اور اچانک ان کے بیچ میں دیوار آ جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ تو ہیں نماز روزہ کرنے والے لوگ، داڑھیاں بھی ان کے پاس ہیں، ان کے جذبات بھی نیک تھے، لیکن ماذا احدثوا بعدک لا تدری۔ اے نبی، آپ کی دنیا سے آنے کے بعد دین کے نام پر کتنے قطر بیعت کر دیے انہوں نے، کس قدر بدعتوں کو رواج کر دیا، کس قدر دین میں غلو کیا ہے، درود کے نام پر، محبت کے نام پر، میلاد کے نام پر، ہر دن بدعت ایک نئی چیز کو ایجاد کر رہی ہے اور نیا بچہ دے کر کے اس کو رواج کر رہی ہے۔ اس لیے کہ بات دراصل یہ ہے کہ سنتوں کا صحیح بیان ہو نہیں پا رہا ہے، اور جب سنتیں مردہ ہوتی جائیں گی تو بدعتیں میرے بھائیوں اور دوستوں از خود کیا ہوں گی؟ زندہ ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حقیقی معنی میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت کا جو مفہوم ہے وہ صحیح معنی سے سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق رب کریم تو ہماری زندگی کو سنوار دے اور اسی کے مطابق ہماری زندگی کو گزارے، اور اپنے پاس اس وقت بلائے جب اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، ٹوٹے پھوٹے انداز سے، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اور ہم سے علم میں بہت آگے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔